بہت پلید عمل ہے. میں بار بار کہتا ہوں, جب کوئی کہا کرے نا میری گرل فرینڈ ہے, بولا بھنگیوں والا کام مت کیا کر تو, اور ہمارے سامنے آ کے مت بتایا کر. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ رکھنا یہ بھنگیوں چماروں کا کام ہے. خاندانی آدمی بیوی رکھتا ہے اور عورت شوہر رکھتی ہے, ان کے حلال اولاد پیدا ہوتی ہے. ولد الزنا اور حرامی بچے مسلمانوں کے پیدا نہیں ہوتے, کافروں کے پیدا ہوتے ہیں. بتاؤ گدھا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کرتا ہے یا اس کو بیوی بناتا ہے؟ بتاؤ نا, بولو نا یار, کیا ہو گیا؟ تو اس کا مطلب کسی عورت سے بغیر شادی کے فزیکل ریلیشن گدھے گھوڑوں کا کام, کتے بلیوں کا کام ہے یا نہیں ہے؟ یہ کام کتے بلی کرتے ہیں. کتے کا کتیا سے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, کوئی نکاح کا عقد نہیں ہوتا. گدھے کا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے لیکن کوئی نکاح کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا. گھوڑے کا گھوڑی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, اولاد بھی ہوتی ہے, لیکن کوئی نکاح کا عقد نہیں ہوتا. تو کوئی آپ کا دوست آ کے بولا کرو نا میری گرل فرینڈ ہے, میں اس کے ساتھ سوتا ہوں, اس کو بولا تو کتوں والا کام کرتا ہے, تو گدھوں والا کام کرتا ہے, تو خچر والا, تو جو ہے گھوڑوں والا کام کرتا ہے, تو کتے پن سے نکل, ورنہ مجھے اپنا یہ میرے سامنے آ کے کتا پن نہ بیان کیا کر. خدا کی قسم اس کے ساتھ تم بھی جہنم کی آگ میں جلو گے. جب وہ آ کے کہتا ہے نا میری گرل فرینڈ ہے, تو خوش نہ ہوا کرو, ورنہ تمہیں بھی خدا اسی آگ میں پھینکے گا. ہماری حکومت سے کوئی امیدیں مت لگاؤ. اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ, میں سب کی بات نہیں کر رہا, ان کو زنا سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ ہمارے کلچر کو تباہ کر رہے ہیں. اولادوں کو روکو, اپنی اولادوں کو, اور بروقت نکاح کراؤ اپنی اولادوں کا. حضرت عبداللہ بن عباس کے 3 بیٹے جوان ہوئے, تینوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بیٹو, زنا کے قریب نہ جانا, کبھی بھی نہ جانا. نکاح کرنا ہے, جس نے کرنا ہے میں اس کا نکاح کراؤں گا. آج نکاح کو عذاب بنا لیا ہے, اور ایسے زنا کو سوسائٹی میں پھیلایا جا رہا ہے. تبلیغ میں وقت بعد میں لگاؤ, پہلے اپنے بیٹوں کا نکاح کراؤ. بیٹا جوان ہو جاتا ہے, اس کو سال کے لیے بھیج دیا, بھائی نکاح کر کے بھی تو بھیجا جا سکتا ہے نا اس کو. پھر آنے کے بعد بھی نکاح نہیں کرا رہے, پھر دوبارہ کہیں اور لگا دیا اس کو. نہ خانقاہوں میں بھیجو جب تک نکاح نہ کرا دو, نہ مدرسوں میں بھیجو جب تک نکاح نہ کرا دو اس کا. یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں, کوئی مذاق تھوڑی ہے یہ. تو خدا نے نافرمانوں کے لیے میرے بھائی جہنم کی آگ رکھی ہے, اس کو ہلکا مت سمجھو, خدا اٹھا کے ڈال دے گا آگ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہی ہیں اکٹھی آگ میں. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ وہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں جو زنا کیا کرتے تھے, اللہ نے برہنہ ان کو اس اکٹھے آگ میں ڈال دیا ان کو. تو اگر یہ زندگی تمہیں چاہیے تو کرو, اور یاد رکھو اللہ دنیا میں عذاب دکھائے گا نہیں. دکھا دیا ہوتا تو یہ تو گورے بھی زنا سے بچ رہے ہوتے. پھر یہ اللہ نے اس پہ پردے ڈال دیے ہیں, اور پیغمبروں کو بھیجا یہ سمجھانے کے لیے کہ ان کو جا کے سمجھا دو کہ زنا کرنے والوں کے لیے اللہ نے آگ رکھی ہے. اور قرآن بار بار یہ بھی کہتا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر, اتنے سارے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا یار اتنے لوگ آگ میں جلیں گے, وہ بھی جا رہا ہے, وہ بھی جا رہا ہے, وہ بھی جا رہا ہے, وہ بھی جا رہا ہے. تو قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے کہ میرے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے, میں پرواہ نہیں کروں گا. اور جیسے اللہ غفور اور رحیم ہے, بھائی اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے. وہ غفور اور رحیم اگر ہے نا تو توبہ کرنے والوں کے لیے, جن سے ہو چکا گڑ گڑا کے معافی مانگیں. جو توبہ نہیں کرتے ان کے لیے اللہ غفور الرحیم نہیں ہے. وہ تو سزائیں اس نے رکھی ہیں, پیغمبروں کو بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو نبی کی صفت بشیر کے ساتھ نذیر بھی ہے, خوشخبریاں دینے والے بھی اور ڈرانے والے بھی ہیں. بس لڑکیاں زنا کر رہی ہیں اور ایسے بتا رہے ہوتے ہیں, بڑے آرام سے فون آتے ہیں نا, ایسے بتا رہے ہوتے ہیں جی میرا ان سے فزیکل ریلیشن بھی ہے. میں اس خاتون سے کہتا ہوں آپ اتنے آرام سے بتا رہی ہو آپ کا ریلیشن ہے اس سے, آپ کو کوئی شرم نہیں آ رہی ہے بتاتے ہوئے؟ شادی شدہ عورت کا شوہر باہر ہے اور یہاں اپنے پرانے بوائے فرینڈ سے ریلیشن ہے اس کا. کتنے واقعات سامنے آ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو بھائی اس لیے نہیں ہو رہا کہ سزا کا دن اللہ نے کیا رکھا ہے؟ آخرت رکھی ہے. تو ہمیں اور بھی بہت, ہمارا مسئلہ صرف پٹرول اور ڈیزل نہیں ہے, صرف مہنگائی نہیں ہے. یہ تو دنیا میں غریب لوگ بھی ایک دن مر جاتے ہیں, مالدار بھی ایک دن. پٹرول سستا ہو گیا تو کتنے دن کے لیے سستا ہوگا؟ ہماری عمریں 10 20 30 سال رہ گئی ہیں نا, کیا کر لیں گے 30 سال میں پٹرول سستا کر کے؟ کیا کر لیں گے یار؟ آٹا سستا ہو گیا 20 30 سال تک کیا ہو جائے گا؟ زندگی انسان کی روڈ پہ بھی گزر جاتی ہے, لیکن آگے جو زندگی آنے والی ہے وہ بہت طویل زندگی ہے, وہ ختم ہونے والی
نہیں ہے. اور اللہ نے پیدا اس زندگی کے لیے نہیں کیا, پیدا کہاں کے لیے کیا ہے؟ آخرت کے لیے کیا ہے. تو اپنی جانوں پہ رحم کرو. جس کو ہومو سیکسولیٹی کی عادت پڑ گئی ہے توبہ کرے اللہ کے سامنے, علاج کرانے کی کوشش کرے. جس کو زنا کی عادت پڑ گئی ہے گڑ گڑائے اللہ کے سامنے, نکاح کرے. بھائی 4 شادیاں کرو, کس نے منع کیا تمہیں؟ مت پوچھو سوسائٹی کیا کہتی ہے اس بارے میں. لوگ مذاق, میرا بہت اب تک مذاق اڑاتے ہیں, شادیوں کی باتیں کرتا رہتا ہے اور لوگوں کو شادیوں کی ترغیب دیتا. اڑانے دو مذاق, میں ذمہ دار ہوں اس کا. مجھے پتا ہے قیامت کے دن مجھے اللہ انشاءاللہ اس پہ نوازے گا. مجھے پرواہ نہیں ہے, میں نے خود بھی کی ہے ایسی کی تیسی سوسائٹی کی. یار جب میں کر رہا تھا مجھے ہار پھول تھوڑی پہنائے جا رہے تھے, مجھے کوئی لڈو تھوڑی پہنائے جا رہے تھے, کھلائے جا رہے تھے. جب میں کر رہا تھا یہ کام مجھے ہر طرف سے گالیاں سننے کو مل رہی تھی. تو میں گالیاں سنتا رہوں گا اور میں شادیوں کو پروموٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ. میں نہیں ڈرتا کسی سے ان چیزوں میں. مجھے خدا کو جواب دینا ہے بھائی. تو میں آپ سے کہتا ہوں بغاوت کرو اپنے ماں باپ کی. یہ تمہیں زنا, آج ماں باپ, بیٹا زنا کرتا ہے باپ کی پیشانی پہ لکیر نہیں آتی, ایک دفعہ سمجھا دے گا بیٹا ایکچولی ایسا نہ کیا کرو, ہمارا یہ کلچر نہیں ہے, بس اس سے زیادہ نہیں. او بھائی ایک طرف انٹرنیٹ پر گندی چیزیں آ رہی ہیں, ایک طرف سارا لڑکیاں خود آفریں کر رہی ہیں, آپ نہ اس کو نکاح کرنے دے رہے ہو اور زنا پر پابندیاں لگا رہے ہو, تو وہ تو بغاوت کرے گا سوسائٹی سے. تو ہم میرے بھائی کسی کے پابند نہیں ہے, ہمارے پاس خدائی قانون ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ کہتے ہیں جو تمہیں پسند آئے ان میں سے کتنی عورتوں سے کر سکتے ہو؟ 4 سے کر سکتے ہو. ان کے حقوق بھی ادا کرو. تو جو عورت رہے گی اس کو رکھو, نہیں رہنا چاہتی بھائی میں تو کروں گا, آپ بول دو میں تو 4 پوری کروں گا. بھائی میں زنا سے نہیں بچ سکتا اس سوسائٹی میں 4 کیے بغیر. اگر آپ کی یہ کنڈیشن ہے آپ بتا دو لوگوں کو. کتنے شادی شدہ مرد بھی منہ مار رہے ہیں زنا میں جا کے. ان سے کہا جائے یار نکاح کرو, کہتے ہیں یار بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. نکاح میں ٹینشنیں ہیں مگر ان ٹینشنوں پہ اجر ملتا ہے. زنا میں عیاشی ہے مگر اس عیاشی پہ عذاب آئے گا. خدا کی قسم وہ ٹینشنیں جس پہ جنت مل رہی ہو ان ٹینشنوں کو گلے لگا لو. وہ عیاشی جس پہ عذاب آ رہا ہو, جہنم کی آگ مل رہی ہو, اس عیاشی کو اپنے آپ سے دور کر دو. نکاح میں ٹینشن ہے, پیغمبروں کو نہیں ہوئی ہے کیا پریشانیاں؟ نبی کی 9 بیویاں تھیں, تو آپ کیا سمجھتے ہو یہ کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہوگی ان کو؟ چھوڑ دو, سوسائٹی تمہیں یہ جہنم کا ایندھن بنائیں گے. بھائی اللہ کو آج کل کوئی نہیں مانتا. جو اللہ کو مانے گا تو پھر اللہ کی پوری مان کے چلے گا. وہ ہر چیز میں ہم کس کے پابند ہیں؟ مجھے ایسے ایسے تانے ملتے ہیں, اپنے دامادوں کو بولے نا دوسری شادی کرو. کس نے کہا کہ میں نے اپنے داماد کو منع کیا دوسری شادی سے؟ ایسے ایسے تانے. اپنے بہنوئیوں کو بولو نا, میں 10 سال سے اپنے بہنوئیوں کو بول رہا ہوں جس نے کرنی ہے کر لے. ابھی بھی بول رہا ہوں, اپنے دامادوں کو بھی بول رہا ہوں جس نے کرنی ہے کر لے. مجھ سے پوچھ کے تھوڑی کرے گا وہ. ایسے ایسے تانے. تو بھائی تانے دیتے رہو. اور ان کے گھر میں پھڈے بہت ہوتے ہیں. میں نے کب کہا میرے گھر میں کوئی پھڈا نہیں ہوتا؟ سب کے گھروں میں سب کچھ ہوتا ہے. ہم بھی یہی گوشت کھاتے ہیں, یہی روٹی کھاتے ہیں. خدا کی قسم یہ پھڈے اگر ہوتے نہیں ہیں الحمدللہ, لیکن اگر ہوتے ہیں, بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں, ہوتے ہیں, خدا کی قسم یہ پھڈا کر کے ہم زانی سے بہرحال بہتر ہیں. جس شادی شدہ کے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہو نا, اور جس بغیرت کے گرل فرینڈ سے بہت اچھے تعلقات ہوں, یہ جھگڑوں والا میرڈ آدمی اس گرل فرینڈ والے گدھے اور گھوڑے سے 1000 گنا بہتر ہے. یہ اس گدھے گھوڑے سے 1000 گنا بہتر ہے. تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہمارا جو ابھی سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نا, جس کی طرف ہم لوگوں کی توجہ نہیں ہے, وہ ہمارا فیملی سسٹم گدھے گھوڑوں والا بننے والا ہے, جو گوروں کا ہے. وہی کتے بلیوں والا ہمارا سسٹم شروع ہو جائے گا. لیکن آج تہذیب اس کو کہتے ہیں کہ آپ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں ہو. گورے کو دیکھتے ہیں کہ یار بڑے ایٹیٹیوڈ, اور خدا کی نظر میں کوئی پھٹے ہوئے پرانے کپڑوں میں ہو نا, زنا نہ کرتا ہو, وہ مہذب ہے. اور 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں طوائف خانے میں جاتا ہو, وہ کتے بلیوں جیسا خدا کی نظر میں ہے. وہ آپ گورے کے ڈیسنٹ پنے کو مت دیکھو کہ یار یہ جاپان اور گورے اور ایسے ماشاءاللہ ایٹیٹیوڈ اور اتنی تمیز. ابھائی زنا کر رہا ہے یار, وہ اپنے باپ کو گھر میں نہیں رکھ رہا. تو کیا کرنا ہے ایسے ایٹیٹیوڈ کا یار؟ تم نے کیا کرنا ہے ایسی تہذیب کا جس کی نہ بہن کا پتا, نہ بھائی کا پتا, نہ باپ کا پتا, نہ ماں کا پتا؟ کیا کرنا ہے ایسی تہذیب کا تم نے؟ تہذیب وہ ہے جس کو خدا کیا کہے, بولو, جس کو خدا تہذیب کہتا ہے. خدا کہتا ہے پھٹے پرانے کپڑے ہو, بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے, زنا سے بچتا ہے, برائی سے بچتا ہے, بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کے پاؤں میں قدموں میں جنت تلاش کرتا ہے. خدا ان کو قیامت کے دن نوازے گا, چاہے ان کو بات کرنے کی تمیز نہ ہو. تو آپ پڑھے لکھے طبقے کو نہ دیکھو جو خدا کا باغی ہے,
کیوں قرآن کبھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا رہا ہے, کبھی ابراہیم علیہ السلام کا بتا رہا ہے, کبھی عیسیٰ ابن مریم کا بتا رہا ہے. سارے پیغمبروں کی ایک ہی دعوت ہے, کس کی مان کے چل رہے ہیں بھائی؟ خدا کی مان کے چل رہے ہیں, ورنہ خدا نہیں چھوڑے گا, خدا نہیں چھوڑے گا. خدا نے آگ تیار کر کے رکھی ہے. اور قرآن کتنی جگہ کہتا ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہوتے تھے نا کہ یہ کیوں نہیں مان رہے, تو قرآن نے ایک جگہ نہیں متعدد جگہ کہا ہے کہ آپ مایوس نہ ہو. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, میں نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں نے جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دینا ہے. تو ایسے ہی تو بھریں گے, یہ میں بھی نہیں چھوڑوں گا ان کو. تو اپنی جانوں پہ رحم کرو میرے بھائی. یہ مہنگائی کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے بولو مسائل. ہر آدمی بس یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, ملک کا دیوالیہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی مسائل ہیں, اس سے بڑے مسائل کیا ہیں بھئی؟ یہ بات بھی تو کرو, سوسائٹی میں زنا پھیل رہا ہے یار, ہمارا بنے گا کیا؟ سوسائٹی میں بیٹیاں ماؤں کے سامنے آوازیں اونچی کر کے بات کر رہی ہیں, ہمارا بنے گا؟ یہ باتیں کرنے والے نہ میڈیا پہ ہیں اور نہ گھروں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. غربت ہے, لیکن گھر میں بیٹی ماں کے ساتھ پست آواز سے بات کرتی ہے, یہ گھر کامیاب ہے. اور میں نے غریبوں کے گھروں میں بیٹیوں کو ماؤں کے سامنے چیختے ہوئے نہیں دیکھا. یہ سارے میں نے پڑھے لکھے لوگوں کے یہاں دیکھا ہے, جنہوں بڑے بڑے انگلش اسکولوں میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں نا, ان کی بیٹیاں ماؤں کے سامنے چیخ بھی رہی ہیں اور بیٹے باپوں کے گریبانوں میں ہاتھ بھی ڈال رہے ہیں. وہ باپ جنہوں نے لاکھوں روپے اپنے بیٹوں کی تعلیموں پہ خرچ کیا, اور وہ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے لاکھوں روپے میں اپنے بچوں کو اس قابل بنایا خرچ کر کے کہ آج ہمارا گریبان پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے اس چیز پہ ہم نے لاکھوں روپے خرچ کیے. تو اپنی اولاد کو میرے بھائی مذہب سکھاؤ, اپنی اولاد کو دین سکھاؤ, زنا کی برائی ان کے دلوں میں ڈالو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر جیسے چل رہے ہو.